السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، اس کے بعد چند اصولی قانون کا اعلان فرمایا۔ اللہ نے ہر حقدار کو وراثت کی روح سے اس کا حق ادا کر دیا۔ اب کسی وراثت کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، زنا کار کے لیے پتھر ہے اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ نمبر 3، ہاں، عورتوں کو اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، حقدار قرض ادا کیا جائے، رعایت لیا ہوا مال واپس کیا جائے، ہنگامی عطیے کے واپس کیے جائے، اور جو ضامن مرے وہ تاوان کا ذمہ دار ہوگا۔ آج امت کے ہاتھوں میں اس کی ہدایت کے لیے وہ دائمی چراغ مرمت ہوتا ہے جس کی روشنی میں جب تک کوئی چلتا رہے گا ہر گمراہی سے بچتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا، میں تم میں سے ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ سنتے رسول اور اللہ کی کتاب، یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف خطاب کیا، تم میں سے اللہ کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ 1,00,000 زبانوں نے ایک ساتھ آواز دی کہ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اپنا فرض پورا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ فرض ادا کر رہے تھے اور اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی پھر وحی آئی اور بشارت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو چن لیا۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ کیا عجیب منظر تھا کہ آج سے 22 برس پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھیوں کے سوا کوئی گردن اللہ کے آگے خم نہ تھی، اور آج 22 برس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 گردنیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کا نعرہ ذرے ذرے سے بلند تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر ناکا اونٹری پر سوار ہو کر موقف تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلے کی طرف منہ کیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مصروف رہے دعا کے لیے، اور جب آفتاب ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری کی، اور 1,00,000 آدمیوں کے سمندر میں ماشاءاللہ ہر طرف آدمی ہی آدمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے اور ہاتھ کے اشارے سے اور زبان سے فرماتے جاتے، لوگوں امن اور سکون کے ساتھ، لوگوں امن اور سکون کے ساتھ۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، سارا قافلہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچا جہاں پہلے مغرب پھر فوراً عشاء کی نماز ادا کی۔ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر قافلہ آگے بڑھا، جانسار دائیں بائیں اہل ضرورت اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مسئلے پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیے جاتے تھے۔ جمرہ پہنچ کر کینکریاں پھینکی اور لوگوں سے خطاب سے فرمایا، مذہب میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا۔ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئی تھی کہ ان کے درمیان یہ فکرہ بھی فرمایا گیا کہ جس سے وعدہ رخصت کا اشارہ ملتا تھا کہ حج کے مسئلے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں۔ جہاں سے نکل کر آپ مینا تشریف لائے اور دائیں بائیں آگے پیچھے مسلمانوں کا ہجوم تھا، مہاجرین قبلے کے دائیں اور انصار بائیں اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکا پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھا کر اس عظیم مجمع کی طرف دیکھا اور نبوت کے 23 سال کے کارنامے آنکھوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسمان تک
قبول اعتراف کا نور پھیلا ہوا تھا۔ اب ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام، ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ فکرے ادا ہوئے، ہاں اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا، آج زمانہ پھر پھرا کے اسی فطرت پر آ گیا۔ تمام جانیں، تمام ملکیت آپس میں ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی عزت کے قابل ہے جیسے آج کا دن، اور اس عزت والے مہینے میں، اس عزت والی آبادی میں ہے۔ وہاں دیکھنا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور خود کو ایک دوسرے کی گردیں نہ مارنے لگنا۔ تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اور جب تمہارے کاموں کی بابت پوچھے گا، اگر تم پر ایک کالا غلام بھی سردار بنا دیا جائے جو تم کو اللہ کے کتاب کی دعوت کے لیے کہے، تو اس کا کہاں ماننا اور اپنے پروردگار کی پوجا کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہاں اب شیطان اس بات سے ناامید ہو گیا اور تمہارے اس شہر میں اور اس کی پوجا پھر کبھی ہوگی، ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں نہ آ جانا۔ اور یہی خوشی کا دن تھا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، بے شک، فرمایا اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، جی کہہ کر جو جہاں موجود ہے اس پیغام کو آگے تک پہنچا دے۔ اور گویا کہ یہ تبلیغ کا فریضہ تھا، ہر مسلمان کی زندگی کا جز ہے۔ ان سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو الوداع کیا۔ حج کے دوسرے کاموں سے فرصت کر کے 14 ذوالحج کو فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سارا قافلہ اپنے اپنے مقام میں روانہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے جرمٹ میں مدینے کی راہ لی۔ الحمدللہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں پورا کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جس طرح صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔